الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ربیع الاول کے حوالے سے ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ کی رودات ہم بیان کر چکے تھے۔ جب یہ بیعت منعقد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا اشارہ دے دیا، اور ہجرت کا یہ اشارہ پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اپنے انداز سے ہجرت کی تیاری کرنے لگ گئے، اور کچھ لوگ چھپ کر اور کچھ لوگ سرعام مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے مہاجر جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ اور اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہوئے۔ گھر کا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ ساتھ لیا، لیکن جو ہی مکہ کی حدود سے باہر نکلے تو ان کے جو سسرالی قبیلہ تھا وہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو سلمہ، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ کیوں خوار کرتے ہو؟ چنانچہ زبردستی انہوں نے حضرت ام سلمہ کو روک لیا۔ یہ دیکھ کر ابو سلمہ کے جو خاندان والے ہیں انہیں بھی جوش چڑھا، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو سلمہ، اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ، لیکن بیٹا تو ہمارا ہے، ہمارا خون ہے اور ہمارا نسب اس سے چلتا ہے، تو اس بیٹے کو ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ تو چنانچہ حضرت ابو سلمہ کے بیٹے کو بھی انہوں نے روک لیا۔ پھر ساتھ ہی جو سامان وہ لے کر جا رہے تھے تو وہ بھی یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ تم نے ہم سے ہی کمایا ہے، یہ ہماری جائیداد ہے، ہماری ہی میراث ہے۔ اور حضرت ابو سلمہ تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 سال بعد پھر جا کر ان کی بیوی بچے ان سے ملے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی راہ میں اگر اپنی جان بھی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، اگر مال قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، اگر بیوی چھوڑنی پڑے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں، اور اگر بچہ چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا قافلہ انہوں نے تشکیل دیا، اور دن کی روشنی میں سب کو بتا کر اور للکار کر وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے، اور کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کا راستہ روک سکیں۔ اور بہت سارے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح نکلے۔ جب یہ لوگ روانہ ہونا شروع ہو گیا اور قریش کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد نکلنا شروع ہو گیا، تو قریش کے جو لیڈرز تھے، ان کے جو قبائلی سردار تھے، انہوں نے اس چیز کا نوٹس لینا شروع کر دیا، اور آپس میں پھر انہوں نے دار الندوہ جو ان کی میٹنگ کی جگہ تھی، شورا کی جگہ تھی، اس میں اکٹھے ہو کر اس پر مشورہ کیا، اور یہ کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب جب جا رہے ہیں تو جانے دیا جائے، اور ہم چھوٹ جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، جو صبح و شام ہماری ایک آزمائش کی کیفیت بن گئی ہے اور ایک کل سی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات نہیں مانی گئی، اور ابو جہل اس کے آڑے آیا۔ اس نے لوگوں کو سخت کہا کہ تم اتنی آسانی سے ان کو جانے دو گے، اور اتنی آسانی سے اپنے گھر کے بچوں کو اور اپنے خواتین کو جانے دو گے؟ تو دوسری رائے یہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے اور انہیں قید کر دیا جائے۔ اس پر بھی ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کب تک تم انہیں گرفتار کرو گے؟ ایک نہ ایک دن اس کے ساتھی آئیں گے، اسے واپس چھڑا کر لے جائیں گے، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ تو سب لوگوں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ اور اس دوران کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے حوالے سے مشورہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی عبد مناف کے انتقام سے سب ڈرتے تھے، اور یہ چیز ابو جہل کے ذہن میں بھی تھی، لہذا اس نے ایک تجویز دی۔ اس نے تجویز یہ دی کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیں جس کے پاس تیز دھار تلوار ہو،
اور سارے کے سارے نوجوان یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور انہیں قتل کر دیں، اور ہر تلوار پر ان کے خون ہو۔ تو پھر بنی عبد مناف ان کے اندر یہ سخت نہیں ہے کہ سارے قریش کی لڑائی مول لے، اس لیے وہ فدیے پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات سب کو پسند آئی، اس پر قرارداد طے ہو گئی کہ اس کو کر لیا جائے۔ اسی محفل میں نوجوانوں کا انتخاب بھی ہو گیا، پھر ان کے لیے تیز دھار جو آلات ہیں اور تلواریں ہیں وہ بھی مہیا ہو گئیں۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے قریش کے اس منصوبے سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت جب کہ سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر انہیں اطلاع دی کہ آج رات ہم نے مکہ سے نکلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے تیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 سواریاں بھی تیار کی ہوئی تھیں اور باقی سفر کا سامان بھی تیار کیا ہوا تھا۔ اسی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو قریش کے وہ جو نوجوان تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے باخبر تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اپنی چادر مبارک ان کے اوپر ڈالی، اور خود انہی نوجوانوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے سورہ یاسین کی وہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی اوٹ کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی اوٹ کھڑی کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا ہے، انہیں نظر نہیں آتا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کے درمیان سے نکلے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے، اور ان نوجوانوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کے درمیان سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکل چکے۔ وہ صبح تک اسی حالت میں رہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور میں جا کر آپ نے پناہ لی۔ ادھر جب مکہ والے صبح وہ آئے اور انہوں نے اپنے نوجوانوں کو، وہ یہ سارے اونگ رہے تھے، ان کو جگایا، اور جب دروازہ توڑ کر وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بستر پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، ان کی گرفت میں نہیں آئے۔ بہت ہی زیادہ وہ متوحش ہوئے، بہت ہی زیادہ وہ پریشان ہوئے، غصے میں آئے، جھنجھلائے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب شروع کر دی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں پناہ لے چکے تھے، اور قدموں کے نشانات کو ٹو کرتے ہوئے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے قریش کے لوگ بھی غار ثور تک پہنچ گئے، اور یہاں تک صورتحال آ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ تو غار کے دھانے تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں انہیں نظر آ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ قریش وہاں سے مایوس ہو کر لوٹے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کہاں گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 راتیں گزارنے کے بعد چوتھے دن یہاں سے یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ربیع الاول کے ابتدائی دن تھے۔ اس دوران راستے میں 2-3 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو سراقہ کا ہے۔ سراقہ بن مالک وہ ایک بدو سردار تھا، اور اسے یہ معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند نوجوانوں کے لیے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، جن میں محمد ہیں اور ابوبکر ہیں، ان کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے۔
اسے کسی نے کہا کہ میں نے فلاں راستے پر 2-3 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ وہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اسی راستے پر پیچھے چلا گیا، اور جب اس نے پیچھا کیا تو صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا جو آزاد کردہ غلام تھا عامر بن فہیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ تینوں حضرات جا رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، گویا پریشانی اور اضطراب کا عالم تھا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سکون کے ساتھ چل رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جو ہی سراقہ کا یہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قافلے کے قریب ہوا ہے تو یہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اور سراقہ نیچے گر گیا۔ سراقہ نے اس کو بدفعلی خیال کیا، لیکن پھر اٹھا، دوبارہ گھوڑے کو نکالا اور اس پر سوار ہوا، اور تھوڑا اور آگے بڑھا تو گھوڑا دوبارہ زمین میں دھس گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس نے وہیں سے پکار لگائی کہ اے قافلے والو، امان ہے اور میں صرف تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ امان کی یہ پکار سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھ جو ان کے غلام تھے وہ رکے، اور سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سراقہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں۔ سراقہ نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ کہا یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہی عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا، تو جو فلاں فلاں علاقہ ہے یہ آپ میرے لیے لکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے چمڑے کی ایک تہ پر ان کے لیے یہ فرمان لکھ دیا جو ان کے پاس آخری عمر تک موجود رہا۔ اسی دوران، اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزر ہے وہ معبد کے خیمے پر بھی ہوا۔ یہ راستے پر بنو خوازن میں ایک خاتون تھیں، اور ان کے شوہر اور ان کے خاتون یہ اس لیے مشہور تھے کہ یہ مسافروں کی بڑی دیکھ بھال کرتے تھے، اور انہیں کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے، اور یہ جو خیمہ تھا اس لحاظ سے بڑا مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ کے ساتھی آپ کے ہمراہ تھے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ ابو معبد اپنی بکریوں کو لے کر، بھیڑوں کو لے کر وہ دور گئے ہوئے تھے، اور گھر میں معبد اکیلی تھیں، اور اتفاقاً کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان سے کہا گیا کہ ہماری میزبانی کریں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مہمان ہیں اور سر آنکھوں پر آپ کا آنا مبارک ہو، لیکن گھر میں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے میں کھڑی ایک کمزور سی لاغر سی بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے معبد، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اس بکری کا دودھ دو لوں؟ تو اس نے حیرت اور استعجاب سے کہا کہ یہ تو کمزور بکری ہے، لاغر بکری ہے، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے پیچھے رہ گئی ہے، اس میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ لیکن بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں تو دو لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اور اس کے نتیجے میں اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور پھر معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے دودھ سے بھر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے خود بھی اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا، معبد کو دودھ پلایا، خود نوش جان کیا، اور پھر برتن بھر کر ان کو دے دیے، اور پھر اپنے راستے پہ چل پڑے۔ شام کو جب ابو معبد گھر واپس آئے تو معبد نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے وہ عربی زبان کی ایک شاہکار چیز ہے، اور یہ سارے معجزات بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے وہ بتایا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بتایا، اور آپ کے چہرہ اور بشرا، اور اس کے اندر جو رونق تھی، اور اس کے اندر جو وقار تھا، اور اس کے اندر جو تمکنت تھی، اور اس کے اندر جو جاذبیت اور کشش تھی، وہ الفاظ کی ایک تصویر وہ کھینچ کر رکھ دی، اور وہ آج تک سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی۔ اسی طرح 4-5 روز کے سفر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
8 ربیع الاول کو بروز سوموار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف آور ہوئے۔ ادھر مدینہ والوں کو، یثرب والوں کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے نکل آئے۔ چنانچہ وہ روزانہ آپ کا انتظار کرتے تھے اور مدینہ سے باہر نکل کر قباء کے مقام پر آپ کا ویٹ کیا کرتے تھے، لیکن جب روزانہ دھوپ چڑھ جاتی تھی اور تمازت بڑھ جاتی تھی، گرمی بڑھ جاتی تھی، تو لوگ پھر اپنے اپنے گھروں کو ہو لیتے تھے۔ تو اسی طرح 8 ربیع الاول کو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے صبح صبح، انہوں نے انتظار کیا، لیکن جب دھوپ چڑھ گئی اور کسی قیامت کے کوئی آثار نہیں تھے تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ لیکن ایک یہودی نوجوان، وہ اپنے نخلستان میں درخت پر چڑھ کر کوئی کام کر رہا تھا کہ اس نے دور سے 2-3 نوجوان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، تو اس نے وہیں سے پکارا کہ اے اہل مدینہ، وہ تمہارے مہمان آ گئے۔ اور یہ بات سن کر وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور قباء کے مقام پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 روز قباء میں قیام کیا، مسجد تعمیر کی، وفود سے ملاقاتیں کی، اور پھر 12 ربیع الاول بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخلے کا پروگرام بنایا۔ راستے میں نماز جمعہ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا۔ جمعہ کی نماز اس سے پہلے فرض ہو چکی تھی اور حضرت مصعب بن عمیر کی امامت میں مدینہ کے مسلمان جمعہ پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں یہ پہلا جمعہ ہے جو مدینہ کے راستے میں مسلمانوں نے ادا کیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور پورا مدینہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر آ گیا۔ عورتیں، خواتین وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر چلی گئیں، بچیوں نے دف بجانا شروع کر دیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ ترانے گانے شروع ہو گئے، اور ایک خوشی کی ایک کیفیت تھی جو کہ پورے مدینہ منورہ پر وہ چھا گئی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے شرف بخشیں، اس کے گھر میں نزول کریں، اور ہر ایک اونٹنی کی مہار پکڑ لیتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اور یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلتے چلتے وہاں پر آ کے رکی جہاں پر مسجد نبوی بنانی تھی، بیٹھ گئی، پھر اٹھی اور تھوڑا سا آگے چل کر واپس آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جگہ میرے لیے منتخب کی گئی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور انصار جو تھے وہ یہ تکرار کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میرے گھر آئیں، کوئی کہہ رہا تھا میرے گھر آئیں، کہ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کجاوا وہ اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف لپک پڑے۔ انہوں نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک وقت میں ظاہر ہے آپ ایک ہی جگہ رہ سکتے تھے، بہت سارے لوگوں کو آپ کیسے انٹرٹین کرتے؟ تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور فرمایا کہ میں تو وہی ہوں جہاں میرا سامان ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ تشریف لے گئے، اور 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رہا ہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرات، آپ چھوٹے چھوٹے کمرے تعمیر کر دیے گئے، اور وہاں پھر مختلف امہات المومنین وہاں پر آ کر رہنے لگ گئیں، اور اسی کے ساتھ صفہ کا ایک چبوترا بھی قائم کیا گیا جہاں لٹے پٹے انصار اور جو مہاجرین تھے وہ آ کر رہنے لگ گئے۔ اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا وہ عظیم الشان قدم اٹھایا
کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا کر مہاجرین کے لیے کھانے رہنے اور معیشت کا ایک بندوبست کر دیا۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے مدینہ کے یہود، مدینہ کے مشرکین اور مدینہ کے مسلمانوں کو ایک معاہدے میں باندھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔